رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگتا ہے ودن سیکنڈز۔ اور یقین کریں کہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا، کوئی بات ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم۔ تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں آپ دیکھیں کہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے۔ یہ فارمولا ہے، جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا، اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف ہمیں پہاڑ لگتی ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھروسہ تو کرو نا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ حل نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے میں نکل ہی نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے میں پھنس گیا۔ ارے تمہیں لگ رہا ہے نا، مگر تمہارا مالک بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا خالق ہے، وہ فرعون کے گھر سے حضرت موسیٰ کو باحفاظت ماں کی گود میں پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایسی آگ جس کے اوپر سے پرندے نہ گزر سکیں، وہ نمرود کی اس آگ میں حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بنا سکتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندروں سے راستے نکال سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرا رب ہے، ہم اس پر بھروسہ تو کریں۔ اگر آج میں کسی بھنور میں ہوں، اگر آج میں کسی مشکل میں ہوں، اگر آج میں کسی پریشانی میں ہوں، ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسے پکارو۔ خدا کی قسم وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، ارے وہ تمہاری ماں سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ استغفار بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح 12:29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اسی سے استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم،
اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ سلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ۔ اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنیں، کیسا بیٹا ہے یہ، کیسی تربیت ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے، کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا، ذرا چھری کو تیز کر دیجئے گا تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو، مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں۔ اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں، مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا، پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے، اور جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ جو لباس ہے نا یہ میری ماں بی بی ہاجرہ کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ باپ بیٹے کی کانورسیشن، یہ کیسی قربانی تھی، اور ایسے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا، چھری کو تیز بھی کر لیا، پیشانی کے بل بھی لٹا دیا، اور سبحان اللہ آپ کے لیے جو حکم تھا، آپ کا جو کام تھا، جو بندگی تھی آپ نے کر دی، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، آپ نے چھری کو پھرا دیا۔ مگر سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چھری بھی کام نہ کرے نا، چھری نے کاٹا نہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، حضرت ابراہیمی کے دو واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں، آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا۔ آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا، جلانا ہے نا، آگ نے جلایا نہیں نا، کیا ہوا؟ اتنی بڑی آگ تھی، آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں، اور 1-2 منٹ نہیں، آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے، مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، چھری کا کام کاٹنا ہے، مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری، مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج بھی، اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے، ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں، یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا، جو کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اتنی بڑی مشکل میں ہوں، یار کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی، میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا، میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ارے میری ایک بات تو سمجھ لو، مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے، ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا۔ ختم ہو گئی تھی نا لائف، بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اور کیا بچتا ہے؟ مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے، اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا، ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں، ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے، یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے، میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے، تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بس اصل بھروسہ چاہیے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ والا چاہیے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اب کیا ہوا؟ چھری پھرا دی، چھری نے کاٹا نہیں، اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو، اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ،
اور حضرت جبرائیل جدت سے مینڈھا لے کر آئے، اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبرائیل کی آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم